أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اے ہمارے پروردگار، وبعث فیہم بھیج دے انہی میں، رسولاً رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان کے سامنے آپ کی آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھلائے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو صاف کرے. انک انت العزیز بے شک آپ غالب ہیں، الحکیم اور حکمت والے ہیں. ادعیہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مبانی ہے چاروں اقوام کے مقتدا ہیں. نمبر 1 یہود، نمبر 2 نصارہ، نمبر 3 جہلائے عرب، نمبر 4 امت محمدیہ. چاروں کے متفقہ پیشوا اور مقتدا اور امام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی طرف تمام کے تمام اقوام، یہ چاروں کی چاروں اقوام اپنی نسبت کو فخر سمجھتے ہیں. تو اقوام ثلاثہ یعنی یہود، نصارہ اور عرب کے جہلاء، ان کو یہ بات ان آیات میں سمجھائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو عظیم الشان پیغمبر تھے اور ان چاروں اقوام کے درمیان متفقہ شخصیت ہے، تو ان کے ذریعے ان کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم تینوں اقوام یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ملت ابراہیمیہ پر ہیں. تو ملت ابراہیمیہ کے اندر بنیادی چیزیں توحید کے علاوہ 3 ہیں. ایک یہ کہ ملت ابراہیمیہ میں بنائے کعبہ ہے. دوسرا یہ کہ ملت ابراہیمیہ میں دعا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور تیسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے مل کر توحید کی وصیت کی ہے. اب جو آدمی ان 3 چیزوں کے اوپر متفق ہوگا وہ تو ملت ابراہیمیہ کا متبع سمجھا جائے گا، اور جو ان تینوں میں سے کسی ایک کا منکر نکلے گا تو وہ ملت ابراہیمیہ سے خروج کر جائے گا، وہ نکل جائے گا. تو اس ضمن میں آیت نمبر 124 سے 5 مسائل
شروع ہوئے تھے، پہلا مسئلہ یہ تھا کہ عظمت شان ابراہیم علیہ السلام، دوسرا مسئلہ تھا عظمت شان کعبۃ اللہ، تیسری بات تھی دعائے ابراہیم علیہ السلام برائے اہل حرم، چوتھی بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا برائے قبولیت اور تثبت بیت اللہ، اور پانچویں بات ہے دعائے ابراہیم علیہ السلام برائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کی آیت میں اس دعا کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو مختلف دعائیں مانگی ہیں۔ پہلے دعا تقبل کی مانگی ہے، اللہ بیت اللہ کی اس تعمیر کو قبول فرما لے۔ دوسری دعا اپنے اطاعت اور فرمانبرداری پر استقامت کی مانگی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اپنے لیے استقامت کی دعا مانگی ہے اور امت کے اتباع کی دعا مانگی ہے، اولاد کی۔ تو آج کی آیت میں بعثت نبی آخر الزمان اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو فرمایا ربنا وابعث فیہم، اے میرے رب ان میں بھیج دے، فیہم رسولا منہم، اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، تین بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ نمبر ایک، ربنا وابعث فیہم یعنی عرب میں سے بھیج۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، تو بنی اسرائیل اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں تو ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے نہیں ہیں۔ تو ذریتنا میں تثنیہ کا صیغہ جمع لا کر اللہ رب العالمین سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ میری اولاد میں بھی ہو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہو، اور جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں۔ تو ربنا وبعث فیہم، فیہم کی ضمیر راجع ہے امت کے طرف بے اعتبار معنی کے، یا ذریتنا ذریت کی طرف کہ میری ذریت یا میری اولاد میں جو امت مسلمہ ہے انہی میں سے ایک کیا کر دیں؟ رسول بھیج دیں۔ تو فیہم یعنی اولاد بنی اسرائیل اور اولاد اسماعیل یعنی بنی اسماعیل، اور اولاد اسماعیل جو ہے وہ عرب ہے۔ وہ کون ہے؟ عرب ہے۔ تو عرب میں آپ علیہ السلام کو کیا کر دیں؟ مبعوث فرمائیں۔ تو ایک تو یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم کیا عقیدہ رکھیں گے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں اور اہل عرب میں سے تھے، عرب کے قبیلہ قریش میں سے تھے۔ دوسرا عقیدہ رسولاً، کہ آپ اللہ کے فرستادہ بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ ایمان اور عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ منہم، اور نوع انسانیہ میں سے ہیں آپ۔ تو صاحب روح المعانی نے لکھا ہے سورہ آل عمران میں، جہاں اس طرح کی آیت آتی ہے کہ یہ تین عقائد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسانی میں سے تھے، یہ تینوں عقائد رکھنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ یعنی آپ کا بنی نوع انسان میں سے ہونا،
اسی طرح آپ کا رسول ہونا اور آپ کا عرب ہونا یہ مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بنا دیا گیا ہے، نبی نور ہے یا بشر ہے، انسان نبی نور ہے یا بشر ہے۔ میرے پاس ایک آدمی ہے، مجھ سے سوال کیا کہ مولوی صاحب نبی نور ہوتا ہے یا بشر؟ میں نے کہا تم نے سوال غلط کیے بابا، سوال صحیح کرو پھر اس کا جواب مل جائے گا۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا یہ اصولی بات ہے، ایک منطقی بات ہے کہ جب آپ دو چیزوں کے درمیان، عرب کا یہ گرامر کا یہ قانون ہے کہ جب آپ دو چیزوں کے بارے میں کسی ایک کی تعیین کا سوال کرتے ہیں تو ان دونوں میں آپس کا تضاد ضروری ہوتا ہے، شرط ہے، آپس میں ان کا متضاد ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں تضاد نہیں ہے تو پھر آپ کا سوال احد الشیئین کی تعیین کا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت رات ہے یا دن، تو یہ سوال صحیح ہے، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عشاء ہے یا رات، تو یہ سوال صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ حضرت آپ کا سوال غلط ہے، آپ ذرا اپنے سوال کو درست کر لیں، اور لڑائی ویسی بنا دی گئی ہے، سوال غلط سوال کھڑا کر کے اس پہ کیا ہے، لڑائی بنا دی گئی ہے، مولویوں کو لڑا دیا گیا۔ اب کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا تین قسم کے جو ہے نا مخلوق ہیں، ایک ہے انسان بشر، اس کے مقابلے میں ہے جن اور ملائک، یہ تین ہیں۔ تو آپ اگر مجھ سے یہ سوال کریں کہ نبی بشر ہے یا جن یا ملائک، تو میں تو آپ کو جواب دے دوں گا، کیونکہ یہ ایک متضاد مخلوق ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ نبی نور ہے یا بشر، تو نور اور بشر آپس کے متضاد نہیں ہیں، ان میں تضاد نہیں ہے، اس لیے آپ کو جواب نہیں مل سکے گا۔ تو نبی نور ہے یا بشر یہ سوال نہیں ہے، نبی نور ہے یا ظلمت یہ سوال ہے، کیونکہ نور کے مقابلے میں کیا ہے، ظلمت ہے۔ اندھیرا نور روشنی کو کہتے ہیں، ظلمت اندھیروں کو کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بابا بات یہ ہے کہ نبی نور ہے یا ظلمت، یوں سوال کرو تو میں آپ کو جواب دے دوں گا، اور یوں سوال کرو کہ نبی بشر ہے یا جن، تو پھر آپ کو جواب مل جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح سوال کریں گے، آپ کا سوال ہی غلط ہوگا تو جواب میں پھر آپ الجھ جائیں گے اور پھر لڑائی ہوگی۔ اس لیے اس مسئلے میں تو یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی بنی نوع انسان میں سے بشر ہے، یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے، اور اس کو الجھانا نہیں چاہیے۔ اس پر کسی چیز کا کوئی جو ہے نا یہ بندہ اکثر جو چیزیں ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ کی بنیاد پہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ انبیاء کرام علیہم التسلیمات عباد الرحمن تھے، عباد اللہ تھے، اللہ کے بندے تھے، تو اعتراض کرنے والے کیا کہتے ہیں، اوہ ہو نبی کی بڑی گستاخی کر دی، نبی کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ بندہ کہہ رہے ہیں، غلام کہہ رہے ہیں، تو نبی بھی غلام، نبی کی شان میں گستاخی ہوگی۔ تو یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس لیے مل بیٹھ کر ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ تو نبی نور ہے یا بشر یہ سوال غلط ہے، نبی نور ہے یا ظلمت، تو آپ کسی بھی مسلک کے آدمی سے جا کے پوچھ لیں کہ نبی نور ہے یا ظلمت، وہ آپ کو کہے گا نبی نور ہے۔ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی نعوذ باللہ ظلمت ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا کوئی آدمی، کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ نبی ظلمت، نبی نور ہے، نبی نور ہے، نبی کیا ہے، روشنی ہے، اور ایسی روشنی ہے جس نے پورے عالم کو کیا کر دیا، روشن کر دیا۔ اور یہ بھی کوئی کسی مسلک کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی جن ہے، یہ بھی کوئی نہیں کہے گا۔ آپ اسے پوچھو نبی بشر ہے یا جن، تو آپ کو یقینی طور پہ جواب دے گا کہ نبی بشر ہے، اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نبی، تو یہ نور مانتے ہیں وہ بشر مانتے ہیں، لیکن لڑائی ویسی ہے، عوام کو لڑا دیا۔ بہرحال تو فرمایا کہ رسولا منہم،
انہی میں سے رسول ہوں گے یتلو علیہم آیاتکا، اور ان کے ڈیوٹیاں، ان کی ذمہ داریاں یہ ہوں گی. نمبر 1، پہلا مقصد تلاوت آیات، آپ کی آیات کی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کی آیات، قرآن کی آیات کی تلاوت کے لیے نظام تو بنانا پڑے گا نا. اس کے پڑھنے پڑھانے کا نظام ہوگا، اس کی سیکھنے سکھانے کا نظام ہوگا، یہ پوری ترتیب ہوگی تو تب جا کے کام بنے گا. اور اگر ترتیب نہیں ہوگی تو پڑھائیں گے کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے تھے کہ ہم نے کیا کیا، پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. تو قرآن سیکھا ہے، قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھلایا ہے، الفاظ سکھلائے ہیں. یعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیاتک، آیات سکھلائیں گے. تو آیات سکھلانا جس طرح پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ورثۂ پیغمبر کی بھی ذمہ داری ہے. تو علماء آیات سکھاتے ہیں، اور جب آیات سکھاتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں یہ حفظ کرانے کا کیا فائدہ ہے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، الفاظ رٹوا دیتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. یہ آیات، یہ الفاظ جب پڑھے جاتے ہیں کسی جگہ پہ، کسی مقام پہ، کسی گھر میں، وہاں سے آفات اور بلیات دور ہوتی ہیں. تو الفاظ قرآنیہ اپنے جہاں، یہ الگ بات ہے کہ امت اگر معنی سے اور مقاصد سے دور چلی جاتی ہے تو یہ اعراض من القرآن ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ مقصود الفاظ ہی مقصود ہو، الفاظ ہی مقصود نہیں ہے کہ صرف الفاظ یاد کریں حافظ بنیں، بس حافظ بنتے جائیں قرآن یاد نہ. اس سے مقصد کیا ہے، اس کے مقاصد کو سمجھنا. اور قرآن کا جو مقصد ہے، مین مقصد، وہ دنیا کا نظام چلانا ہے، سسٹم چلانا ہے. اس سسٹم اور اس نظام کے اندر قرآن کو انوالو کرنا یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو لیکن وہ ذمہ داری کب ادا کریں گے؟ جب اس کے الفاظ آتے ہوں. الفاظ سب سے پہلے ہیں. تو یتلو علیہم آیاتک، ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کر کے ان کو سکھلائیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسری ڈیوٹی. یہ جتنے مدارس تحفیظ ہے، مدارس تجوید ہیں، یہ اس کام کو ادا کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں. پھر اس کے الفاظ کے آیات کی نوک پلک جو ہے نا وہ سیدھی کرتے ہیں، الفاظ کے تلفظ کے ادائیگی کی صحت ہوتی ہے، تجوید ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ اس لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا يَجَوِّدْهُ تَجْوِيدًا، بتجوید الحروف ومعرفت الوقوف. ورتل القرآن ترتیلا کا معنی کیا ہے؟ یرتل القرآن بتجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں چلنا ہے، کہاں رکنا ہے، یہ ساری چیزیں یہ قرآن کی تعلیمات میں سے یہ جاننا ضروری ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے. تو بعض لوگ ان حدیث کا انکار کرتے ہیں. مولانا بجلیگر سے کسی نے کہا میں حدیث نہیں مانتا، وہ بجلیگر نے کہا میں قرآن نہیں مانتا، میں قرآن نہیں مانتا. انہوں نے کہا وہ کیا، تم تو کافر ہو گئے. انہوں نے کہا میں کیسے، تم کون سے مسلمان رہ گئے ہو، تم حدیث نہیں مانتے ہو. جس راستے سے حدیث آئی ہے اسی راستے سے قرآن آیا ہے. جن لوگوں سے ہم نے حدیث سنی ہے انہیں سے ہم نے قرآن سیکھا ہے. اب جن واسطوں سے ہمیں قرآن ملا ہے انہی واسطوں سے ہمیں حدیث ملی ہے. اب آپ کہتے ہو کہ حدیث جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ نہیں مانتا اور قرآن مانتا ہوں. تو قرآن کیسے مانتے ہو، کس طرح سے مانتے ہو، کس راستے سے مانتے ہو؟ جس راستے سے ہم حدیث مانتے ہیں اسی راستے سے ہم کیا مانتے ہیں؟ قرآن مانتے ہیں. تو یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیں گے اللہ کے حبیب. اب یہاں جو تعلیم ہے اگر وہ عین قرآن ہے تو پھر تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. واقیموا الصلاۃ یہ قرآن ہے، واقیموا الصلاۃ یہ قرآن ہے، نماز قائم کرو. اس کو اگر اسی الفاظ میں بیان کر دیں تو یہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. واقیموا الصلاۃ، نبی علیہ السلام بھی کہتے کہ واقیموا الصلاۃ، اللہ نے بھی نازل کیا واقیموا الصلاۃ. ہمیں کیا پتہ چلے گا کیسے اقیموا الصلاۃ؟ آپ اس کی تشریح کریں گے، تفصیل بتائیں گے کہ اقیموا الصلاۃ کا کیا معنی ہے، اس کے لیے وضو کرنے کا کیا طریقہ. قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. قرآن نے اجمالاً کہہ دیا کہ بھائی جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو کیا کرو، اپنے چہرے کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو، سر کا مسح کر لو، پاؤں کو دھو لو.
اب اس میں تفصیلات کیا ہیں، کس وقت دھونا ہے، کیوں دھونا ہے، حدث ضروری ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، یہ تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ ہمیں حدیث سے ملیں گی۔ تو میں کہتا ہوں متن کو مانتا ہوں، شرح کو نہیں مانتا، یہ حماقت ہے۔ جہاں آپ کو کیا ملے گا؟ جہاں آپ کو تعلیم ملے گی کتاب کی، تو کتاب کی تعلیم آپ نے اپنے الفاظ سے کی ہوگی نا، بعینہ ہی قرآن کے الفاظ سے اگر تعلیم ہے تو پھر تو وہ قرآن ہی رہا نا، وہ تو قرآن ہی رہا۔ ہاں، اور پھر اس کی تعلیم کی تو ضرورت نہیں ہے، الفاظ تو اللہ نے بھیج دیے ہیں، اب اس کی تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جو تعلیم جن الفاظ کے ساتھ آپ دیں گے وہ ان الفاظ کے غیر ہوں گے، ان الفاظ کے غیر ہوں گے۔ اگر غیر نہیں ہوں گے تو عین الفاظ اگر ہیں تو پھر اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، غیر ہوں گے تو وہ احادیث ہے۔ اس لیے جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح کیا ہے، آپ کے احادیث مبارکہ بھی محفوظ ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھلائیں گے۔ حکمت دانائی کو کہتے ہیں، سمجھداری اور جاننے کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں، سنت بھی اس کے معنی کی ہے۔ تفقہ فی الدین، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ اور حکمت سے مراد کیا کہتے ہیں؟ فقہ ہے۔ یا بعد نے حکمت کا معنی کیا ہے الاصابۃ فی الرأی والحکم، یعنی بہترین مشورہ اور بہترین فیصلے کرنا۔ اور بعض نے حکمت کے معنی کیا القضاء، یعنی فیصلے، عدالتی فیصلے جو ہے وہ کیا، وہ سکھلاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلے سکھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقضاہم علی، سب سے بڑے قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ قاضیوں کے سردار تھے۔ واقضاہم علی، اور الفاظ کے سردار کو تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حدیث کے امام کو تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احادیث کا ذخیرہ ان کے پاس ہے۔ حکمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ممتاز ہیں، ورنہ تو سارے کے سارے صحابہ کرام قرآنی حکیم تھے، قرآن کی حکمت کے جاننے والے تھے۔ کسی بھی صحابی کو جب آپ گورنر بناتے تھے اور وہ فیصلے کرتے تھے تو ان کے فیصلے عین حکمت کے مطابق، دانائی کے مطابق ہوتے تھے۔ اچھی حکمرانی کرنا بھی حکمت ہے، اچھا حکمران۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمرانی کے طریقے سکھلائے۔ صحابہ کرام نے جو مثالی اور تاریخی حکومت کی ہیں، حکومت کہ چلائی ہیں، یہی حکمت تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھلائی تھی۔ اور صحابہ کرام کے فیصلے عجیب، ایک موقع ہے یعنی 2 سال کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم ترین آدمی کو کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام چنتے ہیں، کس کے لیے؟ خلافت کے لیے۔ اور ان کے بعد 2 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت گیر آدمی کو چنتے ہیں، کیونکہ وہ متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے، جب متقی لوگ کسی کو چنتے ہیں، کسی کا انتخاب کرتے ہیں، تو وہ انتخاب اللہ رب العالمین کے دربار میں منظور اور مقبول ہوتا ہے۔ من یتق اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل، صحیح اور سقیم میں، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان دے دیں گے، یعنی ایسی دلیل اور ایسی سمجھ عطا کر دیں گے جس سے تم وقت کی تقاضوں کے مطابق فیصلے کر سکو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ سب کے سب متقی تھے، متقیوں کی جماعت نے جو فیصلے کیے، جب حکمران اور سب کے سب حکیم تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت سکھلائی گئی تھی ان کو، اس حکمت کی بنیاد پہ جب انہوں نے فیصلے کیا تو ان فیصلوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھی ڈیوٹی ان کی کیا ہوگی؟ ان کا تزکیہ کریں گے، باطن کو صاف کریں گے، باطن کی صفائی کے مختلف انداز اور طریقے، اخلاق ذمیمہ کو دور کریں گے، اخلاق حسنہ اور حمیدہ ان کے دلوں کے اندر پیدا کریں گے۔ اخلاق یہ بنیادی چیز ہے اعمال کے لیے، اعمال، عمل کے لیے اخلاق ایک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق قاری طیب صاحب نے لکھا ہے، قاری طیب صاحب نے خطبات حکیم الامت میں لکھا ہے، حکیم الاسلام میں، کہ انسان کے دل کے اندر ایک جذبہ جو اعمال پر منتج ہو اسے اخلاق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے اندر بہادری، حملہ آوری کی صلاحیت موجود ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بہادری موجود ہے تو وہ حملہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کے اندر سخاوت کا مادہ موجود ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ داد و دہشت کرتا ہے، لوگوں پر تقسیم کر لوگوں کو دیتا ہے۔
جی عطا کرتا ہے، لیکن اگر بخل موجود ہے تو کیا ہے؟ یہ جذبہ نہیں ہے، یعنی سخاوت کا جذبہ نہیں ہے، سخاوت کے اخلاق نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر بخل کرتا ہے، مال عطا نہیں کرتا۔ تو فرمایا زکیہم، تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اخلاق حمیدہ پیدا کرتے ہیں۔ اخلاق حمیدہ میں یہی چیزیں ہیں، یعنی کیا ہے؟ شجاعت ہے، اسی طرح جو ہے نا اس کے اندر سخاوت ہے، اخلاق حمیدہ کے اندر جو ہے ذکر اذکار کی طرف توجہ ہے، یہ ساری چیزیں دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور دل جب صاف ہوتا ہے تو اس سے کیا ہے؟ پھر اعمال کے جذبات بھی صاف پیدا ہوتے ہیں۔ وَإِذَكِّيهِمْ، دلوں کو صاف کریں گے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ غالب ہیں، العزیز۔ عزیز کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مَن لَا يُوجَدُ مِثْلَهُ، کہ جس کی کوئی مثل نہ ہو، عزیز اس کو کہتے ہیں۔ امام کلبی کہتے ہیں المنتقم، انتقام لینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عزیز کہتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ المنیع الذی لا ینالہ الایدی ولا یصل الیہ شیء، یعنی ایسی روکنے والی قوت اور طاقت اور ذات جس تک کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے اور کوئی چیز وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اور بعض نے کہا کہ الغالب الذی لا یغلبہ احد، ایسا غالب جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، اسے عزیز کہتے ہیں۔ تو آپ غالب ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں۔ رب کریم اگر حکمت کے مطابق ہے، حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے تو قبول فرما دیں۔ یہ اپنے عاجزی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ غلبے اور اس کی حکمت کا اقرار ہے کہ اللہ ہم تو عاجز ہیں، کمزور ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور ایسی چیز کی بھی دعا مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی آپ کی حکمت کے مطابق۔ اور پھر یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے جب مانگی تو 2000 سال بعد قبول ہوئی، اس لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مغرب میں دعا مانگتے ہیں اور عشاء میں اس کا انتظار ہوتا ہے کہ ابھی قبول ہو جائے گی، جو کچھ مانگا ہے عشاء میں وہ چیز مل جائے۔ ایسے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک بندہ مایوس نہیں ہو جاتا۔ اور دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں، وہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ کبھی دعا میں وہی چیز مل جاتی ہے، کبھی اس کی وجہ سے کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور چیز اللہ عطا فرما دیتے ہیں، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ آخرت میں جب دعاؤں کا اجر ملے گا تو بندہ کہے گا کہ میری کوئی ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما جہلنا، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم۔